یہ وہ جہت ہے حضرت عبداللہ ابن عمر جس جہت میں دیکھا کرتے تھے. ان کے نزدیک تراویح کی جماعت 30 روز مسلسل مسجد میں کروانا یہ بالکل بدعت بنتا ہے. دیکھو عمر فاروق نے تو اس جائز سمجھا, آپ ہی کے بیٹے نے تو اس بدعت کہا. لیکن سوال یہ کہ کیا حضرت عبداللہ ابن عمر نے اپنے والد کو بدعت ہی کہا, یا کیا حضرت عمر فاروق نے اپنے بیٹے کو بدعت ہی کہا, یا دیگر صحابہ کرام نے ایسا بولا کہ عمر فاروق بدعتی ہیں یا ان کا بیٹا بدعتی ہے؟ ایسا اب کسی نے فتویٰ نہیں دیا. وہ تراویح جس کے اندر قرآن پاک درست تجوید سے نہ پڑھا جائے بلکہ ایسے انداز میں قرآن پڑھا جائے جسے ہم عام طور پہ کہتے ہیں یعلمون تعلمون ہی سمجھ میں آ رہا ہو, باقی کچھ بھی سمجھ میں نہیں آ رہا, اس انداز میں جو 30 روز مسجد میں اکٹھا کر کے لوگوں کو نماز پڑھائی جا رہی ہے. بالاتفاق علماء اہل سنت حنفی شافعی مالکی حنبلی سب کے نزدیک ایسی تراویح کا اجتماع جس مسجد میں ہو رہا ہے وہ 30 کے 30 روز بدعت کے اندر ہی ملوث ہو رہا ہے. ہاں جی, تنویر صاحب سوال کرتے ہیں ہم سے کہ تراویح کی نماز کو بعض حضرات اہل تشیع وہ اس جماعت کو بدعت قرار دیتے ہیں, اس کی کیا وجہ ہے, وضاحت کر دیجئے. جی میں بالکل وضاحت کر دیتا ہوں. سب سے پہلے تو ذہن میں رکھیے گا ہمارے یہاں کا عموماً مزاج ایسا ہے کہ جو بات ہم کبھی کسی مخالف گروہ سے سنیں تو اس کو بالکل غلط کہہ دیتے ہیں, یا وہ غلط ہی ہوگی ناجائز ہی ہوگی. ایسا بالکل نہیں ہے, یہ اجتہادی مسئلہ ہے. اجتہادی مسئلہ کا کیا مطلب ہے کہ اس مسئلے کے اندر کہ تراویح جماعت کے ساتھ مسجد کے اندر 30 روز جو پڑھی جاتی ہے یہ جائز ہے یا یہ جائز نہیں, اس کو ہم سنت بولیں یا اس کو ہم بدعت بولیں, یہ ایک ایسا مسئلہ ہے کہ دونوں جانب اس کا اجتہاد بنتا ہے, تحقیق بنتی ہے, دلائل بنتے ہیں, اور صحابہ کرام کے دور سے ہی یہ مسئلہ ہے کہ اختلافی نوعیت کا ہی رہا ہے. ایک تو سب سے پہلے یہ غلط فہمی دور کر لیں, ہمارے یہاں مشہور ہے کہ تراویح کا مسئلہ جب عمر فاروق نے جماعت قائم کروائی تھی مسجد کے اندر 30 روزانہ امام جماعت سے نماز پڑھا ہے, تو ہمارے ایک مشہور ہے کہ تمام صحابہ کرام اس پر متفق ہو گئے تھے, اجماع ہو گیا. ایسا بالکل نہیں ہے, یہ غلط فہمی ہے, بلکہ اختلاف ہی تھا صحابہ کرام کے اندر کہ عمر فاروق کا یہ جو اقدام ہے یہ اقدام ٹھیک ہے یا یہ اقدام ٹھیک نہیں. یہاں تک کہ عمر فاروق کے نزدیک یہ اقدام ٹھیک ہے, لیکن آپ ہی کے سگے بیٹے حضرت عبداللہ ابن عمر کے نزدیک یہ اقدام بالکل ٹھیک نہیں تھا. آخر تک اپنی زندگی کے حضرت عبداللہ ابن عمر اس کو بدعت ہی قرار دیتے رہے کہ تراویح کی جماعت یہ جو 30 روزہ مسجد کے اندر جماعت کھڑی کروائی, چاہے میرے والد نے کھڑی کروائی, لیکن یہ بدعت ہے. اور بلکہ وہ اس قدر سخت موقف رکھا کرتے تھے کہ آپ کے صحیح روایت ہے مصنف عبد الرزاق کی کہ آپ کے پاس ایک شخص نے آ کر کے پوچھا بھی تھا کہ حضرت مسجد کے اندر جماعت ہوتی ہے تراویح کی 30 روزہ اور آپ نماز پڑھتے نہیں ہیں. تو عبداللہ ابن عمر نے بہت سخت لفظ استعمال کیے تھے. انہوں نے کہا تھا کہ یہ سوچ گدھوں والی سوچ ہے کہ جو آپ کو مجبور کرتی ہے کہ مسجد کے اندر نمازیں پڑھو جماعت کے ساتھ 30 روزہ گھر میں نماز پڑھو. تو کہنے کا مقصد کہ باپ اور بیٹے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کے جو بیٹے انہی میں ہی اختلاف تھا. یہ الگ بات ہے کہ جمہور صحابہ کرام کا موقف عمر فاروق سے ہی مطابقت میں بنا, قلیل ہی صحیح, لیکن یہ موقف بھی صحابہ کرام کے دور سے ہی چلتا ہوا آ رہا ہے کہ تراویح کی جماعت جو قائم کی عمر فاروق نے, آیا یہ سنت بنتی ہے یا بدعت بنتی ہے. اب میں اس کی تفصیل بیان کر دیتا ہوں. دیکھیے گا تراویح کی نماز میں 2 جہتیں ہیں. تراویح کی نماز سے مراد جو جماعت کے ساتھ مسجد میں 30 دن کروائی جا رہی ہے, یہ ماشاء جملہ ذہن میں رکھ لیے گا. اگر کوئی انفرادی پڑھ رہا ہے گھر میں نفل پڑھ رہا ہے, اس میں کائنات میں کوئی عالم ایسا نہیں گزرا صحابہ کرام کے دور سے لے کے آج تک جس نے اس کو کبھی منع کیا کہ عبادت آپ کریں جتنی مرضی کریں, رات میں کریں, رمضان کی راتوں میں کریں, بالکل ٹھیک. صرف مسئلہ ہے مسجد کے اندر جماعت کے ساتھ 30 دن تک امام صاحب تراویح جو پڑھا رہے ہیں, اس پرٹیکولر مسئلے کو ذہن میں رکھیے گا. اس کی 2 جہتیں ہیں, اس جہت کو سمجھیے گا تو یہ مسئلہ کلیئر ہو جائے گا. آپ ایک جہت کے اندر دیکھا جائے گا تو عمر فاروق نے جو یہ قدم اٹھایا کہ تراویح کی جماعت کو 30 روز کے لیے مسلسل روزانہ ایک امام کے پیچھے قائم جو کروائی, ایسا لگے گا کہیں نہ کہیں عمر فاروق نے تو مردہ سنت زندہ کی ہے. ایک جہت اس کی یہ ہے. اور اسی جہت کے اندر جو لوگ دیکھتے ہیں وہ تراویح کی جو جماعت عمر فاروق نے قائم کروا دی 30 روزہ, اس کو وہ جائز سمجھ رہے ہیں, سنت کے دائرے کے اندر سمجھتے ہیں. لیکن اسی مسئلے کی ایک نوعیت اور ایک نظر ایسی ہے کہ جس جانب آپ دیکھیں گے تو یہ تراویح سنت نہیں نظر آتی, بلکہ صریح طور پر, واضح طور پر, کلیئرلی اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی نافرمانی لگے گا. اور جب ایسا لگے گا تو اس جہت کے اندر جو دیکھ رہے ہیں یا جن صحابہ نے اس جہت کے اندر دیکھا ان کو یہ جماعت بالکل جائز لگتی ہی نہیں. اب وہ 2 نظر کیا وہ میں آپ کو بیان کر دیتا ہوں. دیکھو کہ ایک نظر ایک جہت کے اندر دیکھیں کہ جس جہت میں عمر فاروق نے دیکھا, یا وہ علماء دیکھتے ہیں کہ جن کے نزدیک تراویح کی جماعت مسجد میں 30 روز کے حساب سے جو کروا دی جاتی ہے یہ ٹھیک ہے, یہ ایک مردہ سنت زندہ ہے, یا ہم کہیں گے کہ ٹھیک ہے جائز کے زمرے میں آتا ہے, بدعت کے زمرے میں نہیں آتا. وہ جہت کیا ہے وہ دیکھیے گا. وہ جہت یہ ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رمضان میں عبادت کیا کرتے تھے
راتوں کو قیام کیا کرتے تھے. اچھا کچھ روز ایسے تھے, چند روز ایسے تھے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو بھی جماعت سے نماز پڑھائی. اچھا اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے رمضان میں 30 دن صحابہ کو جماعت سے نماز پڑھائی, ایسا ثبوت بالکل نہیں ہے, بلکہ بہت کم دفعہ ایسا ہوا کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کو شوق میں جماعت کروا دی. اب مسئلہ سمجھیے گا. اب حدیث کے الفاظ یہ ہیں, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو ترغیب دیا کرتے تھے کہ نماز پڑھیں, رمضان کی راتوں کو اللہ کی عبادت کیا کریں. تو صحابہ کرام میں رمضان کے مہینے میں ایک شوق پیدا ہو جاتا, رغبت پیدا ہوتی, تو وہ مسجد میں بھی آ جاتے, مسجد نبوی شریف کے اندر, وہاں بھی نماز پڑھنے لگ جاتے. اب حدیث کے لفظ یہ ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رمضان کے دنوں کے اندر رات میں اپنے حجرے میں عبادت فرما رہے تھے, اور باہر مسجد میں صحابہ کرام بھی موجود تھے, اور مختلف ٹولیوں کے اندر صحابہ اپنی عبادت کر رہے تھے. یعنی کچھ صحابہ ایسے تھے 2-3 جنہوں نے اپنی جماعت بنا لی, نماز پڑھنے لگ گئے. کچھ صحابہ الگ سے کھڑے ہو کے نماز پڑھ رہے ہیں, تیسرا گروہ الگ سے کھڑے ہو کے نماز پڑھ رہا ہے. جب اس عمل کو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھا تو اللہ کے نبی علیہ السلام پھر باہر تشریف لائے, اور جو صحابہ متفرق ٹولیوں میں نماز پڑھ رہے تھے, پھر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان سب کو اکٹھا کیا, خود امام بنے اور ان کو جماعت سے نماز پڑھا دی. حدیث کے الفاظ یہ ہیں, اس کو ذہن میں رکھیے گا. اب اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کبھی کبھی صحابہ کو جماعت ضرور کروائی ہے, پورا مہینہ 30 دن نماز نہیں پڑھائی, لیکن جب کبھی کبھی جو نماز پڑھائی ہے اس کے اندر ایک روایت کے اندر جو صحیح روایت ہے اس کا ذکر اس انداز میں آیا کہ صحابہ مختلف ٹولیوں میں نماز پڑھ رہے تھے, اللہ کے نبی علیہ السلام نے باہر تشریف لائے, ان کو ایک جگہ اکٹھا کیا اور خود امام بنے, ان کو جماعت سے نماز پڑھا دی. اس جہت کے اندر عمر فاروق نے جو قدم اٹھایا, دیکھا جائے گا تو یہ بالکل ایسا لگے گا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے جس سنت کو جاری کیا, جس سنت کو قائم کیا, عمر فاروق نے اصل میں وہی کام کیا تھا. وہ کیسے؟ دیکھیے روایت کے پورے الفاظ یہ ہیں کہ عمر فاروق جا رہے تھے, اور جاتے ہوئے جب مسجد میں آپ کی نظر پڑی تو صحابہ اکرام یصلون متفرقین, ٹولیاں بنی ہوئی تھی صحابہ اکرام کی, اور الگ الگ ٹولیوں میں وہ نماز پڑھ رہے تھے. یعنی کچھ گروہ 2-4 کا یہاں کھڑا ہو کے اپنی نماز پڑھ رہا ہے, کوئی 4-5-10 کھڑے ہو کے اپنی امام کے پیچھے نماز پڑھے, تو ٹکڑوں میں صحابہ نماز پڑھ رہے تھے. اسی جہت میں جس جہت میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی میں نے آپ کو حدیث سنائی, مرفوع روایت سنائی, اس کو دیکھیے گا, اب اس کے ساتھ تقابل کرتے چلے جائیں. تو جب عمر فاروق نے دیکھا کہ صحابہ ٹکڑوں میں نماز پڑھ رہے ہیں, تو عمر فاروق نے پھر کہا کہ کتنا ہی اچھا ہو کہ اگر یہ جو متفرق ٹکڑوں میں نماز پڑھے ہیں, میں ایک امام کھڑا کر کے ان کے پیچھے سب کو جمع کر دوں, کتنا اچھا ہوگا یہ. جو میں نے پیچھے آپ کو مرفوع حدیث سنائی اس کو دیکھیے گا, صحابہ الگ الگ ٹکڑوں میں نماز پڑھے تھے, اللہ کے نبی باہر تشریف لائے صلی اللہ علیہ وسلم, سب کو اکٹھا کیا, خود امام بنے, اکٹھے ہو کے نماز پڑھا دی. یہی کام عمر فاروق نے اس جہت میں دیکھا جائے تو صحابہ الگ الگ ٹکڑوں میں نماز پڑھ رہے تھے, عمر فاروق نے سب کو ایک جگہ اکٹھا کر دیا اور ایک امام بنا کے سب کو پیچھے نماز پڑھانے کا ایک رواج شروع کر دیا. اس جہت کے اندر اس سارے واقعے کو دیکھا جائے گا تو بالکل یہ واضح ہو جاتا ہے کہ عمر فاروق نے جو متفرق صحابہ نماز پڑھے تھے ان کو ایک امام کے پیچھے جو کھڑا کیا, یہ بالکل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہی سنت کو زندہ کیا, اللہ ہی کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک طریقے کو آگے چلایا. اس جہت کے اندر جن علماء نے دیکھا, جن صحابہ نے دیکھا, ان کو یہ بات اچھی لگی اور وہ آج تک مقر ہیں اس چیز کے کہ بھائی یہ جو عمل عمر فاروق نے کروایا یہ احیاء سنت کا سبب تھا. ایک سنت تھی جو اللہ کے نبی علیہ السلام نے قائم کی کہ صحابہ متفرق نماز پڑھ رہے تھے, انہیں ایک جگہ اکٹھا کر کے نماز پڑھا دی. عمر فاروق نے بھی جب دیکھا صحابہ متفرق نماز پڑھے, ان سب کو ایک جگہ اکٹھا کر کے نماز پڑھا دی. اس جہت میں جب دیکھا, جن علماء نے دیکھا, جن صحابہ نے دیکھا, ان کا ذہن بالکل ایسا ہے کہ یہ ٹھیک ہے عمل, اس کو کوئی بدعت نہیں کہا جا سکتا. اس لیے عمر فاروق نے کہا نعمت البدعۃ ھذہ. لیکن یہ عمر فاروق نے کیوں کہا, یہ میں بعد میں سمجھاتا ہوں کہ اچھی بدعت ہے. یہ جملہ کہا کیوں؟ ہمارے یہاں اس جملے کے حوالے سے بھی لوگ تھوڑے سے غلط نظریات رکھ لیتے ہیں. اچھا, اب یہ جہت میں نے ان علماء کی آپ کو بیان کر دی کہ جو عمر فاروق کے اس اقدام کو ٹھیک سمجھتے ہیں, اور ان کے نزدیک عمر فاروق نے جو قدم اٹھایا تراویح کی جماعت کا وہ ایک احیاء سنت کا سبب تھا. ٹھیک ہو گیا. لیکن میں نے آپ کو شروع میں بتایا کہ تراویح کی جو جماعت عمر فاروق نے قائم کروا دی تھی, اس کی دو جہتیں, دیکھنے کے دو نظریے ہیں. ایک نظریہ تو میں نے آپ کو بتا دیا, لیکن اس کا ایک اور نظریہ ہے جس نظریے کی طرف حضرت عبداللہ ابن عمر, آپ ہی کے بیٹے, حضرت عمر فاروق کے بیٹے, وہ دیکھا کرتے تھے, اس کے بدعت ہونے کا فتویٰ دیا کرتے تھے. اور وہ اس جہت میں دیکھا کرتے تھے کہ میرے بھائی, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات طیبہ کے اندر کوئی ایک دفعہ رمضان پایا, ہر سال رمضان کا مہینہ آتا تھا, ہر سال رمضان کے مہینے کے اندر عبادت کیا کرتے تھے, ہر سال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شوق رکھا کرتے تھے, رمضان میں لوگوں کو ترغیب دیا کرتے تھے.
اور صحابہ کرام کے اندر ایک کثرت کے ساتھ شوق ہوتا تھا رمضان کے مہینے میں عبادت کرنے کا. اس شوق کے باوجود، اس رغبت کے باوجود، اس طلب کے باوجود صحابہ کرام جب اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آ کر اللہ کے نبی علیہ السلام کے ساتھ رات میں جماعت کے ساتھ پڑھنے کی کوشش کرتے نماز، تو مستقل طور پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ مزاج رہا آخر وقت تک کہ اللہ کے نبی علیہ السلام صحابہ کرام کو فرمایا کرتے تھے جاؤ گھروں میں نماز پڑھیں، گھروں میں نماز پڑھیں، گھروں میں نماز پڑھو. اب کئی روایتیں اس کو سنیے گا. مثلا صحابہ اللہ کے نبی علیہ السلام اعتکاف والے حجرے میں نماز پڑھ رہے ہیں، قرات بلند کر رہے تھے، صحابہ کے بغیر بتائے اللہ کے نبی علیہ السلام کو پیچھے جماعت میں شریک ہو گئے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی نماز کے ساتھ ہم بھی نماز پڑھتے چلے گئے. جب اللہ کے نبی علیہ السلام کو پتہ چلا، معلوم ہوا کہ پیچھے صحابہ کرام ایسا کام کر رہے ہیں، پھر اللہ کے نبی علیہ السلام نے اگلی رکعت نماز ہی نہیں شروع کروائی. اسی طرح کئی دفعہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے نماز رات کی نماز کے وقت صحابہ کو فرمایا صلوا فی بیوتکم، اپنے گھروں کے اندر نماز پڑھو، اور پھر فرمایا کہ مرد کے لیے سب سے افضل نماز وہی ہے جو گھروں کے اندر ہو، گھروں میں پڑھو، گھروں میں پڑھو. اسی طرح اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جس رمضان میں 3 جماعتیں صحابہ کو کرائی، وہ بھی حدیث کا پورا واقعہ آپ پڑھیں. وہ واقعہ یہ ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام ایک رات بعد تشریف لائے، جماعت سے نماز پڑھا دی. اور بائی دا وے عصر کی نماز کے بعد ایک اعلان ہوا تھا. عصر کی نماز پڑھ کے اللہ کے نبی علیہ السلام نے اعلان کیا کہ آج ہم رات میں قیام جماعت سے کریں گے. تو صحابہ اکٹھے ہو گئے، جماعت سے نماز ہو گئی. اچھا، پھر جب اگلی رات آئی، ایک رات چھوڑ کے اگلی رات 23ویں کی رات آئی، تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف سے عصر کی نماز کے بعد پھر اعلان ہو گیا کہ آج بھی ہم جماعت سے نماز کروائیں گے. پھر صحابہ کرام کا اور جم غفیر آ گیا، اللہ کے نبی علیہ السلام نے پھر نماز پڑھائی. پھر جب 25ویں کی رات آئی، پھر تیسری دفعہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جانب سے اعلان ہوا کہ آج بھی ہم نماز پڑھائیں گے. تو صحابہ کرام شوق میں، رغبت میں اتنے زیادہ اکٹھے ہو گئے، مسجد کم پڑ گئی، مسجد سے بھی باہر رش لگ گیا. اب اللہ کے نبی علیہ السلام باہر تشریف نہیں لائے، نہیں نماز پڑھائی. تو کہنے کا مقصد حضرت عبداللہ ابن عمر اس جہت میں دیکھتے تھے. وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی زندگی کے ہر سال رمضان کا مہینہ پایا، شوق رکھتے عبادت کا، صحابہ بھی رغبت رکھتے. اس رغبت کے باوجود اللہ کے نبی علیہ السلام نے ایک رمضان بھی ایسا نہیں گزرا کہ پورے 30 دن صحابہ کو جماعت کروائی، بلکہ اکثر رمضان کے مہینے میں تو بالکل صحابہ کو جماعت نہیں کروائی. اور ایک سال رمضان کے مہینے میں صرف 3 دن اللہ کے نبی علیہ السلام نے جماعت کروائی، پھر خود چھوڑ دی، جماعت نہیں کروائی، جماعت کو ترک کر دیا اللہ کے نبی علیہ السلام. اور کئی سال رمضان کے مہینے میں صحابہ آتے، اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے گھروں میں جاؤ، گھروں میں پڑھیں. تو عمر عبداللہ ابن عمر کا استدلال یہ ہے، ان کی جہت یہ ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے کبھی کبھی جماعت کروائی. اگر کوئی کبھی کبھی مسجد میں جماعت کروائے گا تو سنت پر عمل تو کر رہا ہے، لیکن جس کام کو اللہ کے نبی علیہ السلام نے کبھی کبھی کر کے پھر چھوڑ دیا، جان بوجھ کے چھوڑا، قصدن چھوڑا، سب کو بتا کر چھوڑا، اس کام کو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے چھوڑنے کے بعد میں مسلسل کروں اور 30 کے 30 دن کروں، تو یہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کی بے عینی ہی مخالفت ہو جاتی ہے. لہٰذا حضرت عبداللہ ابن عمر کا استدلال یہ تھا کہ صحابہ کرام متفرق تھے، اللہ کے نبی علیہ السلام نے ان کو جماعت بھی کروائی، لیکن وہ کبھی کبھی تھی. اللہ کے نبی علیہ السلام نے روزانہ جماعت ہونا مسجد کے اندر، اس کو نہ خود کیا بلکہ ترک کیا، صحابہ کو منع کرتے رہے گھروں میں پڑھو، گھروں میں پڑھو، گھروں میں پڑھو. تو جس کام کو اللہ کے نبی علیہ السلام بار بار منع فرما رہے ہوں، صحابہ کو گھروں میں ترغیب دے رہے ہوں، اور خود 2-3 دفعہ جماعت کروا کے پھر ترک کر دیا اللہ کے نبی علیہ السلام نے، اور اب ہم اس جس کام کو نبی نے ترک کیا ہم اس کے باوجود اس کو پورا مہینہ کرتے چلے جائیں تو اللہ کے نبی علیہ السلام کی سنت کی مخالفت تو ہوگی. یہ وہ جہت ہے حضرت عبداللہ ابن عمر جس جہت میں دیکھا کرتے تھے، یا کچھ اور دیگر حضرات بھی ہیں، علماء بھی ہیں، مجتہدین میں سے بھی ہیں، وہ اس نظر میں دیکھتے ہیں. ان کے نزدیک تراویح کی جماعت 30 روز مسلسل مسجد میں کروانا یہ بالکل بدعت بنتا ہے. وہ حضرت عبداللہ ابن عمر کے اس موقف کی تائید کرتے ہیں. لہذا کہنے کا مقصد تھوڑا یہ مسئلہ تفصیلی ہو گیا، لیکن یہ اجتہادی نوعیت کا مسئلہ خالصتاً 2 موقف ہیں اس کے اندر. ایک موقف ہے تراویح کی جماعت 30 روز مسجد میں کرائی جائے گی، ٹھیک ہے، عمر فاروق کا اجتہاد مائل ہوا، دیگر صحابہ کا اجتہاد مائل ہوا، اور ان کا نظر ان کی جہت استدلال کی وہ بھی میں نے آپ کو بتا دی. اور انہی کے بیٹے حضرت عبداللہ ابن عمر وہ اس کو جائز نہیں سمجھتے تھے، بالکل نبی علیہ السلام کی سنت کی مخالفت سمجھتے تھے. وہ جس جہت میں دیکھتے اور بدعت قرار دیتے میں نے وہ بھی آپ کو بتا دی. دونوں جہتیں ہیں، دونوں اچھی جہتیں ہیں، دونوں کی استدلال مضبوط ہیں. مسئلہ اجتہادی نوعیت کا ہے، اس میں کوئی لڑنے جھگڑنے کی بات نہیں ہوتی ہے.
وہ مسئلہ بیٹا جس میں ہمارے دین نے رعایت دی ہے اور اجتہاد کی گنجائش رکھی ہے، اس میں کسی کو حق نہیں پہنچتا کہ وہ ایک موقف کو چنے تو دوسرے موقف رکھنے والے کو برا کہے، گالیاں دے، بدعتی کہے، فاسق کہے، بد مذہب کہے، اس کی بالکل اجازت نہیں ہے۔ بلکہ اجتہادی مسئلے میں ایک مسئلے کو چن کر دوسرے مسئلے پر جرا کرنا، برا بلا اس کو فاسق کہہ، خود یہ عمل بدعت ہے ہمارے دین کے اندر۔ دیکھو عمر فاروق نے تو اس کو جائز سمجھا، آپ ہی کے بیٹے نے تو اس کو بدعت کا تراویح کی جماعت کو 30 روز۔ لیکن سوال یہ کہ کیا حضرت عبداللہ ابن عمر نے اپنے والد کو بدعتی کہا، یا کیا حضرت عمر فاروق نے اپنے بیٹے کو بدعتی کہا، یا دیگر صحابہ کرام نے ایسا بولا کہ عمر فاروق بدعتی ہیں یا ان کا بیٹا بدعتی ہے؟ ایسا اب کسی نے فتویٰ نہیں دیا۔ آپ دیکھ لیجئے، موقف تھا عمر فاروق کا الگ موقف تھا، آپ کے بیٹے کا الگ موقف تھا۔ ان کے موقف پر عمر فاروق کے پاس اپنے دلائل تھے، عبداللہ ابن عمر کے اپنے دلائل تھے، ان کے دیکھنے کی جہت الگ تھی، عبداللہ ابن عمر کی دیکھنے کی جہت الگ تھی۔ بس اسی کو اجتہادی مسئلہ کہا جاتا ہے۔ یہی وہ وجہ ہے کہ عمر فاروق کہا کرتے تھے نعمت البدعۃ ھذی، اس لیے کہ آپ کے مقابلے کے اندر آپ کے بیٹے کھڑے ہو گئے تھے اور آپ کے بیٹے اس کو بدعت سیئہ قرار دے رہے تھے۔ اور عبداللہ ابن عمر جو ہے وہ لوگوں کو کہا کرتے تھے کہ جس کی سوچ انسانی ہے ہی نہیں، حمار کی سوچ رکھتا ہے، وہ 30 دن جماعت کروا کے اللہ کے نبی کی صریح مخالفت پہ کھڑا ہو جائے۔ سخت موقف تھا، آپ کے بیٹے اس کو بدعت سیئہ کہتے تھے، اس کے مقابلے میں عمر فاروق کہتے تھے نعمت البدعۃ ھذی، میں نے جو کام شروع کیا ہے اس کام کو جس جہت میں ہم دیکھ رہے ہیں یہ اچھی بدعت تو بنے گی، بری بدعت نہیں بنے گی۔ یہ ہے وہ مفہوم نعمت البدعۃ ھذی کا۔ ہمارے یہاں لوگ اس کو بھی اپنے اپنے معنی میں لے کے چلے جاتے ہیں۔ کہنے کا مقصد یہ اختلافی مسئلہ رہا، صحابہ کرام کے دور سے رہا، آج تک یہ اختلافی مسئلہ چلتا آ رہا ہے۔ ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ ہمیں چونکہ علم کی کمی ہوتی، ہمارے نزدیک حق وہ ہے جو میرے مسلک نے بیان کر دیا، بس جو میری تنظیم نے بیان کر دیا، باقی جس نے جو بیان کیا، جس مسلک نے، ہمارے نزدیک وہ گمراہی ہے، ہمارے نزدیک وہ فاسق ہے۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ جن مسئلوں میں اجتہاد کی راہ ہے، وہ کسی مسلک سے تعلق رکھنے والا شخص ہو، وہ مسئلہ اجتہادی کہلاتا ہے، اس مسئلے کا تعلق اجتہاد سے ہی ہوتا ہے۔ جس مسئلے کا تعلق اللہ نے اجتہاد سے ہی نہیں رکھا، اس مسئلے میں اگر کوئی شخص خطا پر چلا جائے، اس کی اصلاح کی جاتی ہے، اس کو سمجھایا جاتا ہے، کنونس کیا جاتا ہے دلیل کے ساتھ، پیار سے، محبت سے، سختی سے، جیسے وہ اصلاح قبول کرے۔ لیکن جن مسئلوں کا تعلق اجتہاد ہے، اس میں نہ لڑائی کی جاتی ہے، نہ جھگڑا کیا جاتا ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ تھوڑا میں نے لمبا ذکر کر دیا، اس کے علاوہ بھی میں چند چیزیں آپ کو بیان کر دوں۔ تراویح کی جماعت اہل سنت علماء کے نزدیک جائز ہے۔ عمر فاروق نے جو ان کا اجتہاد تھا، اس اجتہاد پہ صحابہ بھی متفق ہوئے، یہ جائز۔ لیکن اس کے باوجود آج ایک بڑی عجیب بات کر رہا ہوں، اہل سنت علماء کے نزدیک ہمارے یہاں ملک پاکستان اور انڈیا کی میں بات کر رہا ہوں، اکثر جگہوں پر جو تراویح ہو رہی ہے یہ بدعت ہی ہو رہی ہے۔ کیوں بدعت ہو رہی ہے؟ اس لیے کہ ہر وہ تراویح جس کے اندر قرآن پاک درست تجوید سے نہ پڑھا جائے، بلکہ ایسے انداز میں قرآن پڑھا جائے جسے ہم عام طور پہ کہتے ہیں یعلمون تعلمون ہی سمجھ میں آ رہا ہو، باقی کچھ بھی سمجھ میں نہیں آ رہا، اس انداز میں جو 30 روز مسجد میں اکٹھا کر کے لوگوں کو نماز پڑھائی جا رہی ہے، بالاتفاق علماء اہل سنت، حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی، سب کے نزدیک ایسی تراویح کا اجتماع جس مسجد میں ہو رہا ہے وہ 30 کے 30 روز بدعت کے اندر ہی ملوث ہو رہا ہے۔ یہ بات ہم لوگوں کو نہیں بیان کرتے، بس تراویح سنت ہے، عمر فاروق نے بس اس چیز کے اوپر سارا زور ہے، اس چیز پہ کوئی زور نہیں دیتا کہ جس انداز میں اکثر ہمارے مساجد میں تراویح ہو رہی ہے کہ امام کے علاوہ کسی کو سمجھ میں نہیں آ رہا ہوتا پڑھ کے آ رہا ہے، نہ کسی مخرج کا کوئی سمجھ میں آ رہا ہو، نہ قرآن پاک کی تو کوئی تجوید ٹھیک چل رہی ہو، نہ مدات کا خیال چل رہا ہو، نہ حروف اور مخارج کا خیال چل رہا ہو، اور سیدھا صرف ریس لگی ہوئی ہو کہ اس مسجد کے اندر 20 منٹ میں تراویحیں ختم ہو جاتی ہیں، اس مسجد میں 15 منٹ میں تراویحیں ختم ہو جاتی ہیں۔ اس مسئلے کے اوپر زور کوئی نہیں دیتا۔ ایسی تراویح بالاتفاق بدعت ہے علماء اہل سنت کے نزدیک بھی، باقی بھی تمام علماء کے نزدیک۔ اگر آپ کو ریفرنس چاہیے تو احمد رضا خان صاحب فتاوی رضویہ کوئی پڑھ لیجئے گا، بڑی مشہور کتاب ہے ہمارے یہاں، متداول ہے ہر جگہ پر۔ فتاوی رضویہ کے اندر بھی احمد رضا خان صاحب نے بالکل اس مسئلے کے جواب میں لکھا کہ یہ جو یعلمون اور تعلمون کی تراویح ہے کہ جس میں کسی تجوید کا خیال نہیں رکھا جاتا، 30 روز اجتماع مسجد میں کیا جاتا ہے، بالکل بدعت سیئہ ہے، قرآن پاک کے ساتھ مذاق۔ تو آپ دو جہتیں دیکھ لیجئے گا، ایک جہت ہے کہ تراویح کی جماعت مسجد میں 30 روزہ سب کے نزدیک بدعت، اہل سنت علماء ہو، اہل تشیع علماء ہو، وہ تراویح ہے جس میں قرآن کا خیال نہ رکھا جائے، تجوید کا خیال نہ رکھا جائے، یعلمون تعلمون سمجھ میں آئے بس۔ اس کے مقابلے میں ایک تراویح کی جماعت ایسی ہے جو علماء اہل سنت کے نزدیک جائز ہے، علماء اہل تشیع اور بعض اہل سنت کے علماء بھی اس جانب ہیں جن کے نزدیک یہ بدعت ہے، اور صحابہ سے ہی اختلاف چلتا آ رہا ہے، اور اس کی میں نے تفصیل آپ کو بیان کر دی۔ تھوڑی تفصیل زیادہ ڈیٹیل ہو گیا، لیکن مجھے امید ہے کہ جتنی ڈسکشن ہوئی آپ کو فائدہ دے گی انشاءاللہ۔ جزاک اللہ خیرہ۔